جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ صیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ صیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ صیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا ومن فطر فیہ صائما، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے، شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی۔ اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے، تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ السلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا، قال، حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن
اور تمرتن اور شربت من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا ایک کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی۔ کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا۔ نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا۔ پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر! فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب۔ اللہ اکبر! اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائمن، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو کوثر کے جام نصیب حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ تم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ چیزیں جن بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں، یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں، گھروں میں صفائی کریں، اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے، اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھے اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، شوق پیدا ہو۔ گھروں کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو۔
اور یہ ایک ماحول پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو، جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں، مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے۔